سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جو فتح کا کلیم کیا ہے اور جو اہداف اس نے کلیم کیے ہیں کہ ہم نے حاصل کیے ہیں، اب بھارت کے اپنے اندر سے ان چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر یعنی سفارتی سطح پر آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی ناکامی کا غصہ کہاں اتارے۔ تو ترکی کے بعد اس نے آذربائیجان کے ساتھ بھی ٹورزم ختم کرنے کا جیسے ہی کہا، تو آذربائیجان کی جانب سے ڈاکٹر احمد نے ٹویٹ کیا ہے، لمبا شارٹ ٹویٹ ہے صرف، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ آذربائیجان اسٹینڈز ود پاکستان ٹوڈے ٹمورو اینڈ آلویز۔ مزید انسائٹس پر بات کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انا بخیر، کیف حالک؟ ٹھیک ہے حال میرا۔ دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ جی سی سی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ بالکل، میں تو ساری رات عربیوں کو دیکھتا رہا ہوں، اور جس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملا، شاہی پروٹوکول پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا، ایم بی ایس نے خود ان کو ریسیو کیا ایئر بیس پر جب اترے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر جب وہ قطر گئے ہیں تو جیسے وہ گھوڑوں والا اور جس طریقے سے ان کا شاندار استقبال ہوا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مسٹ بی ویری ہیپی، رائل فیل کر رہے ہوں گے۔ مطلب دیکھیں امریکن پریزیڈنٹس بہت اور بھی گزرے ہیں، لیکن جو والیانہ استقبال پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو رہا ہے ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے نا، بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ اچھا، ان کے اس اسٹیٹمنٹ کا بھی بڑا ہی ذکر ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی اور وہاں بھی، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یعنی شاید مودی اور شہباز شریف کو ڈنر کی ٹیبل پہ لایا جائے، بولا وہاں پر انہوں نے، وہ پھر بولا انہوں نے۔ دیکھیں یہ تو انڈین نیریٹو جو ہے وہ جو بلڈ کر رہے تھے، وہ جس طریقے سے فیس سیونگ چاہ رہا تھا انڈیا ڈومیسٹکلی، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، روز کوئی نہ کوئی بات ایسی کر کے تو ذلیل کر دیتے ہیں مودی کو۔ مطلب مودی کی قسمت کو اللہ کا حکم ایسا لکھ لیا گیا ہے کہ اسے ذلیل ہر روز ہونا ہے، ہر روز ذلت سمیٹ رہے ہیں، بالکل ہر روز۔ اچھا جھوٹ بولتے ہیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، ادھر کی ادھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا مرضی جھوٹ بولتے ہیں، آگے سے جناب ٹرمپ کی ایک بات ہوتی ہے اور یا کوئی انٹرنیشنل جریدہ ایسی بات لکھ دیتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر پھر دوبارہ سوالات اٹھنے شروع ہو پڑتے ہیں۔ اس وقت تو ان سے قابو نہیں پایا جا رہا کہ ڈومیسٹکلی انڈیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، لوگوں نے اندر سے آہستہ آہستہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ ایک عام تاثر بن چکا ہے انڈیا کے اندر کہ لوگ اپنی حکومت کے اوپر اور گودی میڈیا کے اوپر اب وہ اعتماد نہیں کر رہے، اعتماد کھو بیٹھے نا۔ بات یہ ہے کہ اعتماد کھو جانا، یعنی اس ساری جو ایسکلیشن ہوئی، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 22 تاریخ سے اون ورڈ آج تک تقریباً ایک ماہ تقریباً ہونے والے نا، 15 تاریخ ہو گئی ہے، تو 7 دن کم، یعنی 21-22 دن ہو گئے ہیں۔ بالکل، ان دنوں میں ہر روز انڈیا ذلت سمیٹ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے کوشچن اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کے شواہد کدھر ہیں، بات وہیں پر کھڑی ہے کہ جناب آپ نے ایسکلیٹ کیا، آپ نے جھگڑا کیا، آپ نے تنازع بنایا، آپ نے پاکستان کے اندر سٹرائکس کر دی، آپ نے ڈرون بھیج دیے، پہلگام واقعے کے شواہد کدھر ہیں؟ لوگ پوچھ رہے ہیں شواہد کدھر ہیں؟ ظاہر ہے بغیر شواہد کے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ تو اب مودی سرکار شواہد تھے نہیں، یہ فالس فلیگ ہے، اور یہ اس ایشو کے اوپر جو ہے نا انڈیا نے اس سے جان چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ اب ہم شواہد نہ دینے پڑے تاکہ اب وہ بات اس طرح کی ہو جائے کہ ہم نے جناب آتنکواد کے خلاف جو ہے وہ ہندوستان نے کارروائی کر دی اور ایک نیوکلیئر ملک کے اوپر کارروائی بھی کر دی، تو معاملہ آگے کچھ نہیں ہوا، آگے پاکستان تھا، پاکستان نے منہ توڑا۔ اب منہ توڑنے کے بعد اب وہ چھپا رہے ہیں کہ ہمارا منہ نہیں ٹوٹا، چپیڑے کھا کر ہندوستان جو ہے وہ اب منہ چھپا رہا ہے کہ میں منہ کیسے چھپاؤں۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے پاکستان پر حملہ کیا، آگے سے چپیڑے کھا لی، چپیڑے کھانے کے بعد اب منہ لال سرخ ہوا ہے، اب وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے جو لال منہ کے اوپر جو انگلیوں کے نشان ہے نا پاکستان کے، وہ نظر نہ آئے دنیا کو۔ بالکل حسن، یہی بات جو ہے وزیر اعظم نے کل سیالکوٹ میں کہی، جہاں وہ آرمی چیف اور ایئر چیف کے ساتھ موجود تھے، جوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جنہوں نے ہمیں فتح دلوائی۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مودی کے بھاشن نہیں چاہیے، انہوں نے ان کو سمجھوتا ایکسپریس بھی یاد دلایا، جعفر ٹرین کا بھی یاد دلایا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو کرکس تھا اس کا کہ ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، چوائس از یورس۔ نہیں، they have chosen، انہوں نے چوز کیا پہلے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے،
پھر مار کھانے کے بعد یہ ان کی جو ہے دوبارہ چوائس ہے کہ ان کو امن چاہیے. سیز فائر کے لیے پاکستان نے نہ بات کی نہ کچھ ایسی بات ہوئی. وہ تو مودی نے جس طریقے سے اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہتے, دیکھیں مودی کے اوپر انٹرنل پریشر, بی جے پی کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. سیکنڈ, اس کے جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں وہ اس کی سیاست تباہ ہو گئی ہے. اب جو پولیٹیکل کاسٹ بی جے پی اور مودی کو پے کرنی پڑے گی, وہ اس کی ڈیمیج ریکوری کرنے کے چکر میں ہے. وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کبھی ایئر بیس پر جا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی S-400 کو پیچھے کھڑا کر کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. وہ ذلت پر ذلت مل رہی ہے. اب دیکھیں سب دنیا کہہ رہی ہے کہ S-400 ایک پورا سسٹم ہے جس میں 6 اس کے حصے ہیں. ایک حصے کو پیچھے کھڑا کر کے جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ S-400 کے وہ جو پائپس کھڑے کیے ہیں وہ بات ہے. اب تو دنیا نے وہ ساری چیزیں شو کرنے شروع کر دی ہیں. مختلف لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب تو ان کے صحافی سوال کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کا اتنا اپر ہینڈ تھا تو آپ نے جو سیز فائر کیا کس ٹرم کے اوپر کیا؟ بالکل. یا آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کے ایک جو ٹویٹ کے اوپر کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے اگر آتنک پھیلایا ہے, پہلگام واقعہ کیا آتنک, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ساتھ سیز فائر کیوں کیا, اور اگر کیا تو کن شرائط پر کیا ہے؟ چپ ہے. ہاں, بات ہی نہیں ہے ان کے پاس. اب امریکہ جو ہے وہ روز چپیڑے مار رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ طریقے سے کہہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ان کو ڈنر پہ بیٹھنا چاہیے اور دونوں اچھے فرینڈز ہیں, میں دونوں سے ٹریڈ کروں گا. اور سیکنڈ جو سب سے اہم بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا سعودی عرب میں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا پارٹنر ہے, اور ہم نے ایک دہشت گرد کو جس نے افغانستان میں ایئر بیس پر حملہ کر کے پتہ نہیں کتنے 40 کے کتنے فوجی مار دیے تھے, 11 فوجی مار دیے تھے, 40 کے لوگ کیے تھے, زخمی کیے تھے, وہ پاکستان نے پکڑ کے دیا ہے اور وہ اس پر اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو بار بار. تو پاکستان کو تو وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ امریکہ کا ایلائی کہہ رہا ہے, جبکہ جو ایکوزیشن تھی انڈیا کی کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو ٹیررزم پھیلا رہا ہے, تو وہ تو اس کا موقف تو زمین بوس ہو گیا, بالکل ذلیل ہو گیا ہے مودی دنیا میں. اب اس کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. وہ آپ آذربائیجان والی بات کر رہی ہیں, غلطیوں پہ غلطی کر رہا ہے. اب آذربائیجان کے عوام نے, وہ مسلمان ہیں, ان کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے, ہمارا آپس میں ریلیشن ہے, ہم باہمی احترام کے رشتے پر قائم ہیں. تو وہاں کے جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آذربائیجان اور ٹرکی ان جگہوں پر ہمارے جو آپریٹرز ہیں, ٹورسٹ آپریٹرز, وہ وہاں پر جو ہے ٹورزم مت لے کر جائیں. تو وہاں سے جو آذربائیجان سے جو سین وائسز ہیں, آپ نام لے رہی تھی, پروفیسر کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر احمد. ہاں, اب ڈاکٹر احمد صاحب فرماتے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں IR کے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں میں بھی فائنینشیل کاسٹ ہو لیکن تعلق جو ہے ہارٹ ٹو ہارٹ ہے, بردرہڈ پہ, اور بردرہڈ کے اوپر جو ہے نا ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. تم اپنا جو بزنس ہے, اپنا ٹورزم اپنے پاس رکھو. تو یہ تو ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر انڈیا کے پاس تو اب کوئی مطلب فیس سیونگ بھی نہیں ہے, بالکل منہ نہیں چھپا سک رہا, مطلب منہ دکھا نہیں سک رہا لوگوں کو. اب منہ کس منہ سے اب ان کو کہے جی کیونکہ ہم نے مار کھائی ہے, پاکستان سے جنگ ہارے ہیں, اور آپ پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹریٹس آف آذربائیجان میں پاکستان جتنی سیلیبریشنز ہوئی ہیں پاکستان کی فتح کی, بالکل یہ عطا طاہر صاحب نے دیکھے نا ویڈیوز آپ نے, تو وہ عطا طاہر صاحب نے جو اس کو, وہ تو ظاہر بات ہے ویلکم کرنا تھا بطور انفارمیشن منسٹر. اور اس سارے ایشو کے اندر میں مس سے کہ عطا طاہر از ون آف دوز گائز جنہوں نے اپنا قد بڑھایا ہے. عطا طاہر نے کیونکہ ڈس انفارمیشن جس طریقے سے اسپریڈ کر رہا تھا انڈیا, اس کو کاؤنٹر کیا نیشنلی انٹرنیشنلی, اور عطا طاہر نے جس طریقے سے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ پاک چائنا سینٹر والی ٹیم کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ جو انہوں نے سوشل میڈیا وارفیئر میں اچھے طریقے سے جنگ لڑی ہے, بالکل اپریسیشن بھی, اور ان کو نمبر بھی 10 میں سے 10 ہیں جی. اینڈ ہی از امنگ دوز گائز. جس طرح ISPR کا تو خیر بہت ہی بڑا رول تھا, لیکن اگر آفٹر ISPR دیکھا جائے کس نے اگر رول پلے کیا ہے تو عطا طاہر ڈیڈ ہز جاب. اس نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا, اور دیکھیں دن رات کام کیا. بالکل دیکھیں میں وہی ہوں, اسی آزاد کے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے عطا طاہر صاحب کے اوپر تنقید بھی کی
اور میں ہی ان کی تعریف بھی کر رہا ہوں. لیکن جب آپ پرفارم کریں گے تعریف ہوگی, تو تعریف جب آپ ڈیزرو ہیں, وردی ہیں, تو میں آپ کی تعریف کروں گا, کنجوسی نہیں کروں گا, اور وہ بالکل مستحق ہے. مطلب کہتے ہیں نا وہ پچھلی تمام چیزوں کو وائپ آؤٹ کر کے اب جو ہے نا عطا تاور جو ہے وہ کہتے ہیں بلندیوں کو چھو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ از اے ینگ مین, انرجیٹک, اور اس نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑی, پیشنیٹ تھا, دل سے تھا, دل سے کام تھا. اس کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ جذبے سے لڑا ہے, وہ جذبے سے اس نے یہ جو کچھ کیا ہے. اور یہ دیکھیں خوش نصیب ہے کہ یہ جذبہ بھی اور یہ موقع بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا مل جانا, یہ بھی خوش نصیبی ہے, تو ملی ان کو, اور انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا. اچھا حسن, اگر ہم یہ بات کریں سفارتی سطح پہ, تو انڈیا نے تو 1-1 کر کے سب کو ہی کر دیا نا, لائک نیپال بھوٹان پہلے سے ناراض تھے, ترکیہ تو ہماری ہیلپ کرنے کی وجہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں. نیپال ناراض نہیں ہے, اب کیا نیتن یاہو رہ گیا ان کے پاس؟ نہیں, نیپال ناراض نہیں ہے, نیپال ان کے آج بھی کنٹرول میں ہے, یہ بات یاد رکھیں, ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. نیپال بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ, کیسے کر سکتا ہے؟ نیپال کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن چائنا نے ذرا ان کو ایک اچھا پیار بھرا سندیش بھیجا ہے ان کو, جو لو لیٹر شاید ان کو ایف ایم صاحب نے بھیجا ہے, ان کو کہا ہے نہ چننا نہیں. وہ آپ دیکھیں تبت ایریا میں, جو کہ ان کا ڈسپیوٹیڈ ایک نام ہے, بڑے مشکل نام ہے, مجھے نام نہیں آتے نام پڑھنے کا اس کا, تو جگہ کا زینگنان کچھ جگہ, زینگنان تو انہوں نے نام نیا رکھا ہے نا, تو پرانا نام کیا تھا اس کا, 27 جگہوں کو انہوں نے ری نیم کر دیا, زینگنان رکھ دیا, اس کو اروناچل پردیش کہہ رہے تھے انڈیا, کیا کہتے تھے, اروناچل پردیش, بس آئی کانٹ پروناؤنس اٹ, معذرت کے ساتھ, آئی گیو اپ, میں نام نہیں لے سکتا. ہاں تبت کا ایریا, اور وہ بالکل انڈیا کا ڈسپیوٹ تھا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, چائنا کہتا ہے یہ ہمارا ہے, پھر چائنا نے لے بھی لیا, ری نیم بھی کر دیا, تو اب منہ کرو نا ادھر. ظاہر سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں اٹس امپورٹنٹ پلیس فار اس بیکاز آف آور ہسٹری نا. انڈیا, مودی صاحب آپ تو بڑی بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے پردھان منتری ہیں انڈیا کے, تو جناب محترم آپ ذرا منہ کریں, یہ چائنا کے جو ہے وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ گے تو آگے سے چپیڑے ماریں گے, تو اب منہ کریں وہاں پر, ذرا چپیڑے کھائیں ان سے, یا آپ جا کر اپنی جگہ واپس لے کے دکھائیں, جاؤ نا پاکستان کی طرف, تو آئے نا, آپ کی ٹکر کا ملک ہے, آپ کی برابر پاپولیشن ہے, منہ کرو ادھر. پاکستان سے تو مار کھائی نا, چائنا کے مقابلے میں یہ اپنی جہاز ان کی ایئر بیس سے اڑ نہیں سکیں گے, ڈسٹرائے ہو جائیں گے. یہ جہاز ان کے اگر چائنا کے ساتھ کانفلکٹ میں فیس آف میں جاتے ہیں, ان کے جہاز اپنی ایئر بیسز سے نہیں اڑ سکتے. 2 دن انڈیا, 2 دن کنونشنل وار میں 2 دن انڈیا نہیں نکال سکتا, 2 days نہیں نکال سکتا. اسی تو ذکر ہی نہیں ہے نا. مودی صاحب کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں POK پہ بات کریں گے, یعنی پاکستان کو پائٹ کشمیر سے کہتے ہیں. اب بات کریں ہم یہ تبت والے ایشو پہ, یہ خواب ہے ان کا, تو چائنا سے بات کرو نا, جاؤ 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 مودی. ہاں میجر گوبر آریا, یہ جو آپ کا آپ کا کلیم انڈیا کا یہ نا کہ ہماری جگہ ہے, ہماری دھرتی ماں ہے, اور تمہاری دھرتی ماں کے اوپر چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو میجر گوبر آریا اپنی ماں کو جا کر چائنا سے آزاد کرا. بالکل, جاؤ منہ کرو ادھر, کبھی بھی نہیں کریں گے, بغیرت ہیں بتا رہا ہوں کو. بالکل یہ سمجھ رہے تھے پاکستان کی طرف ہم جائیں گے تو پاکستان چھوٹا ملک ہے, ہم مار لیں گے, مار بھی کھا لی پاکستان سے بھی ذلت اور رسوائی اپنے نام کی ہے. اب چائنا کی طرف منہ نہیں کریں گے, پتہ ہے کہ وہاں سے آگے سے مار ہے, ڈنڈے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.